أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی آپ نے سورہ طارق کی تلاوت سماعت فرمائی، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں اس سورت کا ترجمہ اور پھر بعد میں سورت کی آیت نمبر 1 سے 4 تک کا شان نزول جو حاصل کر سکی ہوں وہ پیش کروں گی۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم، تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکنے والا ستارہ ہے، کوئی جان نہیں سکتا مگر اس پر نگہبان موجود ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر ضرور قادر ہے۔ جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا تو آدمی کے پاس نہ کچھ قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے اور پھاڑی جانے والی زمین کی، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا ہے اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، تو تم کافروں کو ڈھیل دو اور انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اس کی تفسیر بھی بیان کی جائے، لیکن کیونکہ یہ صرف شان نزول ہے تو شان نزول جو حاصل ہوتی ہے وہی آپ تک پہنچاتی ہوں۔ سورت کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ قدرت الہی کی نشانی کے طور پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے کہ اس درمیان ایک تارا ٹوٹا اور تمام فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا گئے اور کہنے لگے یہ کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں اور یہ قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب کو اس سے بہت تعجب ہوا تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی تفسیر مجھے حاصل ہوئی ہے تفسیر خزائن عرفان سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔